انا پرست اس قلم یسریٰ قسط نمبر 4 جانی کیا ہوا چل نہ ڈانس کرتے ہیں۔ سیم نے جو نشے میں دھت ڈانس میں مشغول تھا آ کر ابراز کے کان میں گھس کر کہا جو بار ٹیبل کے پاس بیٹھا شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں گم تھا۔ میرے باپ کی شادی ہے جو ناچوں۔ وہ بھڑک اٹھا۔ آج یہ شراب بھی اس کے اندر کی آگ کو بجھا نہ سکی۔ انہیں شادی کی ضرورت ہے۔ سیم خباثت سے مسکراتا اسے بہت کچھ جتا گیا۔ ابراز جو پہلے ہی غصے کی آگ میں جل رہا تھا اٹھا اور بغیر کسی کی پرواہ کیے لگاتار گھونسے اس کے منہ پر دے مارے۔ سر رکیں۔ ایک ویٹر نے راضی کا ہاتھ پکڑا جس پر راضی نے ہاتھ چھڑوا کے اسے دور دھکیلا اور کلب سے باہر نکل آیا۔ سیم شراب کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ کلب سے باہر نکلتے ہی کار میں آ بیٹھا۔ گاڑی گھر کی طرف روانہ تھی جو یہاں سے بمشکل 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ گھر پہنچتے ہی نہانے کے بعد بھی جب اس کا غصہ کم نہیں ہوا تو وہ جم میں چلا آیا جو اس کی ضد پر اس کے باپ نے بنوایا تھا۔ وہ اکثر یہاں آ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا۔ یہاں طرح طرح کی مشینز تھیں جو ابراز نے اپنے مطابق منگوائی تھیں جن میں ٹریڈ میل، کیبل رو، چیسٹ فلائی، شولڈر پریس، بائسیپس کرل بینچ شامل تھیں۔ اندر آتے ہی راضی نے سب سے پہلے پنچنگ گلوز پہنے۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور بلیک ویسٹ میں ملبوس تھا۔ بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں پنچنگ بیگ دیکھتے ہی خون اتر آیا۔ عبائی میں ملبوس چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ حجاب تاثیر بڑبڑاتے ہوئے اس نے زور سے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے پنچنگ بیگ پر دے مارا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا۔ دونوں ہاتھوں سے تب تک مارتا رہا جب تک تھک نہیں گیا۔ ابھی بھی وہ بری طرح اپنا غصہ پنچنگ بیگ پر نکال رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دونوں ہاتھ سے پنچنگ بیگ تھام کر وہ رکا۔ آنکھوں میں نفرت تھی، بے انتہا نفرت۔ حجاب تاثیر تمہیں میں نے بے حجاب نہ کیا تو میرا نام ابراز حیات نہیں۔ پنچنگ بیگ کو ایک آخری پنچ سے نوازتے اس نے گلوز اتار کے دور پھینکے۔ وہ مہوش کو لینے یونہی آیا اور اسے اپنے ٹیچر سے بھی ملنا تھا جو کل کی فلائٹ سے پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے تھے۔ وہ اندر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر ہنستی مسکراتی حجاب پر پڑی جو بہت احتیاط سے نقاب ہلکا سا اوپر کر کے سموسہ کھا رہی تھی تاکہ چہرہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ وہ اور آگے چائے کے 2 کپس رکھے تھے اور اسے پرسکون دیکھ کر دھنتا ہوا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم نے مجھے ابراز حیات کو ریجیکٹ کیا ہے کیا تم میں کس بات کا غرور ہے؟ نہ دولت ہے نہ شہرت ہے۔ گلی کا کوئی پالتو جانور تک تمہارے باپ کو نہیں جانتا۔ رات بھر کا جاگا وہ نفرت کی آگ میں جلتا رہا۔ اپنے اندر کی نفرت اپنے لفظوں سے اگل رہا تھا۔ راضی نے آتے ہی اس کا بازو پکڑ کے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ساتھ ٹیبل پر رکھے پلاسٹک کے کپس دور اچھالے۔ عزت دار لوگ جانتے ہیں شریف انسان ہے میرے ابو۔ گلی کے ہر شریف انسان انہیں جانتا ہے۔ ہاں تم جیسے شرابی انہیں نہیں جانتے۔ افسوس کیونکہ تم لائق نہیں برائی میں رہنے والے نیکی اور نیک لوگوں سے انجان رہتے ہیں۔ اور رہی بات غرور کی تو ہاں ہے، تم میرے نزدیک ایک چوٹی کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ تمہیں جانتا کون ہے؟ شہر کے مشہور تمہیں جانتا ہے۔ کبھی لوگ ایک بات بتاؤ اللہ حاضری لگائی ہے اس کی بارگاہی میں؟ نہیں نا؟ افسوس خدا تم جیسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا بھی نہیں۔ گناہ کی دنیا میں رہنے والے لوگ نیکی کی مہک سے بھی انجان رہتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی، اس کا تنفس بڑھ رہا تھا۔ اب تم بتاؤ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رشتہ بھیجنے کی؟ تم میں ہے کیا کوئی ایک اچھی عادت، کوئی ایک نیکی، کوئی کبھی احترام کیا ہے بزرگوں کا؟ نہیں نا؟ تم تو اپنے باپ تک کو نہیں پوچھتے اور دنیا کے سامنے ان کے بل بوتے پر ہوئی جیت کے فتح مناتے ہو۔ تم سے دوگلا منافق کون ہوگا جس کا پور پور شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ تم جیسا انسان آب حیات سے بھی نہا لے تو گندگی کی بو نہیں جائے گی۔ رشتہ تو بہت دور کی بات، تم جیسے شخص سے میں بات تک نہ کروں، انڈرسٹینڈ؟ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ زندگی کے 28 سال اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آج پہلی بار جھکی تھیں، شرم سے نہیں بلکہ ذلت سے۔ نہ جانے کیوں آج اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی کسی ایک بات کا جواب تک ابراز حیات کے پاس نہیں تھا۔ اس کا بچپن، اس کی پوری کی گئی ہر ضد، اس کی خواہش، لوگوں کی آنکھوں میں رشک، اس کی اچیومنٹ، سب کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ رات جس نے اسے 3 سال بے چین کیا، ہاں وہ رات۔ نفرت ہے اسے اس رات سے۔
اس لڑکی سے؟ یکدم ابراز حیات نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ جیت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اگلے ہی لمحے اس شخص نے اسے بے نقاب کر دیا۔ ایک پل ضائع کیے بغیر وہ پن ہٹا دی، جس کی وجہ سے اسکارف کا وہ حصہ ڈھلک گیا اور حجاب کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں میں حفظ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھاری تھپڑ کی آواز نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ تم منافق ہی نہیں کافر بھی ہو، حجاب پاگلوں کی طرح چیخی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے تیر کی تیزی سے کپڑا اسی جگہ کر کے ہاتھ سے نقاب پکڑا۔ آج سے پہلے کبھی اسے رسوائی کا احساس نہیں ہوا۔ آج پہلی بار کیا کچھ نہ محسوس کیا، ذلت، شرمندگی۔ اس پل اس نے موت کی شدت سے دعا کی۔ اسے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج اس شخص نے اسے بے نقاب کر دیا، لیکن اسے لگ رہا تھا آج وہ بے حجاب ہو گئی۔ حجاب نے اللہ کی لعنت ہو تم جیسے حیوان پر۔ حجاب نے دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کا کالر جکڑا۔ اس کے لہجے سے جھلکتی نفرت اور عمل نے مہوش کو سرتاپا سلگا دیا، جو اپنے بھائی کے عمل کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں آئی تھی جب ابراز اسے ڈھونڈتا یہاں آیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ صحیح کہتا ہے وہ، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ مہوش نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جویریہ جو بت بنی کھڑی تھی فوراً الرٹ ہوئی۔ اسے پتا تھا مزید تماشا یونی سے نکلوا دے گا، آخر وہ ان امیروں کی حیثیت سے واقف تھی۔ حجاب چلو، جویریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لیو می جویریہ، حجاب نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تو اپنے آوارہ بھائی کو بولو مجھ سے دور رہے، ورنہ نفرت اور حقارت اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ چلو حجاب، جویریہ منت پر اتر آئی، لیکن حجاب اپنی جگہ سے نہ ہلی، جبکہ حجاب کے اس لہجے نے مہوش کے غصے کو اور بڑھاوا دے دیا۔ جلتی آگ میں تم نے خود کو جھونکا، اب دیکھنا اپنا حشر۔ میرا بھائی دوستوں کو نہیں چھوڑتا، پھر تمہاری بربادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ حجاب تاثیر، مہوش نے اسے انگلی اٹھا کے وارن کیا، جبکہ جویریہ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کیفیٹیریا سے باہر لے آئی۔ ابراز نے مہوش کا ہاتھ جھٹکا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ چہرے بھی تھے جو ابراز کو ایز اے سینئر رسپیکٹ دیتے تھے۔ آج ابراز نے صرف اپنے اس غصے کی وجہ سے 5 سال کی بنائی ریپوٹیشن لمحوں میں گنوا دی۔ کوئی اسے نفرت تو کوئی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا دکھ تھا تو آ کر اسے بچاتے، پھنکار کر کہتا۔ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہوش نے فوراً حیات صاحب کو کال ملائی۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ لڑکی مجھے چاہیے 1 گھنٹے کے اندر، جہاں سے چاہے ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن یاد رکھنا 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ۔ اگر میرے سامنے نہ ہوئی تو دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ حیات صاحب کے مینیجر کو کال کرنے کے بعد حجاب کی ساری انفارمیشن اس نے ٹیکسٹ کی۔ غصے کی شدت سے اس کے بازو تک کی نسیں واضح ہو رہی تھیں۔ اسے حجاب نام سے ہی نفرت ہو گئی۔ اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اسے اپنی گاڑی تلے کچل دیتا۔ حجاب تاثیر، ایک دفعہ میرے ہاتھ آ جاؤ، وہ حال کروں گا تمہاری نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اسٹیئرنگ کو زور سے تھامے اس کے انگ انگ سے نفرت جھلک رہی تھی۔ دل میں خواہش جاگی، کاش وہ سامنے ہوتی اور وہ اسے بری طرح کچل ڈالتا۔ اپنی اس شیطانی سوچ پر اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن انسان کیا جانے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے والا کیا جانے کہ موت اس سے خود اپنی لپیٹ میں لینے کو اس کے سر پر کھڑی ہو۔ اور یہی ہوا تھا۔ اگلے لمحے اس کی کار بری طرح سامنے آتی کار سے ٹکرا گئی۔ 2 گھنٹے سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ دوسرے کو جھکانے والا آج خود کسی کے در پر سوالی بنا کھڑا ہے۔ کون جانتا ہے اگلے لمحے کون سا طوفان آئے گا۔ انسان بس ایک کٹ پتلی ہے، اس میدان میں زندگی سنوارنے والی تو خدا کی ذات ہے۔ حیات صاحب کاریڈور میں چکر لگاتے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دعا گو تھے۔ مہوش انہیں ابراز کے غصے سے آگاہ کر چکی تھی۔ ساتھ مینیجر کی کال نے ان کے پسینے چھڑوا دیے۔ اگر حجاب کو ان کا بیٹا کڈنیپ کر لیتا تو سالوں کی بنی عزت مٹی میں مل جانی تھی۔ سب کا شک ابراز پر ہی جاتا۔ وہ اسی کشمکش میں الجھے تھے کہ ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ابراز کے والیٹ میں موجود ان کی وزٹنگ کارڈ کو ڈھونڈ کر اس انجان آدمی نے انہیں ابراز کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ وہ اتنے پریشان تھے کہ گھر کال کر کے بھی اطلاع نہیں دی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ نرس نے اطلاع دینے پر وہ فوراً تیز قدم اٹھاتے اندر چلے آئے۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہیں، آپ انہیں شام تک گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ابراز کے بازو پر انجیکشن لگاتے کہا، اور ساتھ ہی اس کی کیس فائل لے کر روم سے نکل گئیں۔ ابراز میرے بچے، حیات صاحب جو ایک مضبوط دل کے مالک تھے، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ڈیڈ، ابراز نے باپ کی آواز سن بمشکل آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھول کے ارد گرد کا جائزہ لیا تو جیسے ذہن بیدار ہوا۔ ہاں بولو میرے بیٹے۔ ابراز نے گردن ان کی طرف موڑ کر بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے، پھر یکدم
एकदम आंखें खोलकर तेज लहजे में बोला, नहीं, मेरे सामने ये नाटक नहीं, मुझे हयात तासीर चाहिए अभी। पट्टी में जकड़ा हाथ जोर से बेड पर मारा। तासीर साहब समझ गए वो इनकी एक नहीं सुनेगा और इसका खुद को नुकसान पहुंचाना इन्हें तकलीफ देता है। देखो, अगर इसे किडनैप किया तो पहला शक तुम पर ही जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई सज़ा हो। वो बेबसी की इंतहा पर थे। इनका बेटा अपनी ज़िद से इन्हें पागल कर रहा था। सज़ा सहने की आदत है, बचपन से सहता आ रहा हूँ। आप मुझे तासीर उस हिजाब के बाप के पास ले जाएं, वरना इस दफ़ा बच गया, अगली दफ़ा नहीं बचूंगा। और इब्राज की धमकी काम कर गई। रात तक का वेट करो, मैं इंतज़ाम करता हूँ। इसकी पेशानी चूमकर हयात साहब ने नरमी से कहा। इब्राज ने इनका हाथ झटक कर आँखों पर हाथ रखा। इसका एक हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर था और माथे पर पट्टी बंधी थी, सिर्फ टांगें महफूज थीं। तासीर साहब का गंदुम और चावलों का छोटा सा कारखाना था, जिसमें इनके 3 भाइयों का हिस्सा था। सब साथ मिलकर कारोबार चलाते थे। वो रात के पहर गोदामों में एक आखिरी चक्कर लगाने आए थे कि कुछ लोग आकर इनके गोदामों में घुस गए। अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? किससे पूछ के घुस आए? 3 अच्छे खासे पहलवानों सी जिसामत वाले आदमी आकर खामोशी से खड़े हो गए, जैसे किसी के हुक्म का इंतजार हो। बाराती हैं, इजाज़त थोड़ी लेंगे, बस ले उड़ेंगे। इब्राज की आवाज़ सुनते ही वो पीछे मुड़े, पर तभी इनकी नज़र हयात साहब पर पड़ी। वो इब्राज को तो नहीं, लेकिन हयात साहब को अच्छी तरह जानते थे। इब्राज के इशारे पर इनके साथ आते तीनों लोगों ने 3 कुर्सियां, 2 आमने सामने और एक बीच में रखी। तीनों कुर्सियों के बीच 4-5 कदम का फासला था। कौन हो तुम? तासीर साहब ने डायरेक्ट इब्राज से पूछा। इनकी छठी हिस्स पहचान चुकी थी। वो कौन हो सकता है? आपका होने वाला दामाद, कहते ही वो चेयर पर आप बैठा। साथ तासीर साहब को भी इशारा किया, जिन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। बकवास बंद करो, वो धाड़े। तभी इब्राज के इशारे पर एक आदमी ने इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया। तासीर साहब, सुना है आपका बेटा बहुत ज़हीन है, आपकी आखिरी उम्मीद है, बुढ़ापे का सहारा। अगर वो ना रहे तो? इब्राज ने टांग पर टांग रख के कहा। एक टांग में शदीद दर्द का एहसास हुआ जो इसने ऊपर रखी थी। तुम होश में हो? एक बार फिर वो चिल्ला उठे, खड़े हुए। यार बैठो, इन्हें पूरे बेगम साहब पर गए हैं वो भी इन्हीं की तरह जज्बाती है, अपना नुकसान करने वाली। मज़ाहिया अंदाज में कहते आखिर में वो संजीदा हुआ। आदमी ने फिर तासीर साहब को बिठाया और इनके पास आ खड़ा हुआ ताकि वो उठ ना पाएँ। तासीर साहब खामोश बैठे रहे, क्योंकि जानते थे अक्लमंदी इसी में है। कूल डाउन तासीर साहब, आज तक मेरे बाप ने भी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की जिस लहजे में तुम्हारी बेटी बकवास करके गई है। ठंडे ठार लहजे में वो गोया हुआ। जिस तरह आपका बेटा आखिरी उम्मीद है, इसी तरह मैं अपने बाप की आखिरी उम्मीद हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ या मैंने खुद को नुकसान पहुँचाया तो डैड लाशें गिरा देंगे आपके ख़ानदान की। इब्राज का एक एक लफ्ज़ इनके दिल में होता दर्द मज़ीद बढ़ा रहा था। वो बेखौफी से अपना जहर उगल रहा था, जो हिजाब तासीर का थप्पड़ इसके अंदर बढ़ा गया। तो मेरी बात गौर से सुने। हिजाब तासीर आपकी बेटी, कल तक इसे राज़ी करें मुझसे निकाह के लिए, वरना यकीन जाने किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। रातों रात गायब हो जाएगी आपकी बेटी। मिली भी तो पहले की तरह। वो रुका। इसकी हंसी तासीर साहब को जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी। हयात साहब खुद अपने बेटे पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र कर रहे थे। आप समझ गए होंगे, कहते ही वो उठा और कदम बढ़ाता इनके सामने आन खड़ा हुआ। और हाँ, यहाँ से भागने का सोचना भी मत। ये शहर डैड के अंडर कंट्रोल है। इतनी तफसील कभी पेपर में लिख कर नहीं आया। अब भी खोपड़ी खाली है तो याद रखना बेटा होगा ड्रग्स के केस में सलाखों के पीछे। बेटी, इब्राज ने इनके सर पर 2 उंगलियों से ठोंक लगाते कहा और कहका लगा के हंसा और हंसता चला गया। तासीर साहब का एक हाथ नीचे लुढ़क गया। बेटी का सुनकर इनकी रूह कांप उठी। इनकी आंख से एक नन्हा सा मोती गाल पर फिसला। चलें डैड। राजी के इशारे पर तीनों लोग अलर्ट होकर इसके पीछे चल दिए। हयात साहब सीना चौड़ा करके फ़ख्र से बेटे के पीछे चल दिए। बाबा, असामा भागता हुआ आया। जैसे ही इसने बाहर 2 गाड़ियां खड़ी देखी, वो फ़ौरन गोदाम के अंदर बाप के पास आया और उन्हें रोता देख वो खुद निढाल हो गया। गुड इवनिंग मैम। वो बच्चों को ट्यूशन छोड़कर घर के लिए निकली थी। अभी वो एक स्टॉप पर रुकी थी कि इसे अपने शोहर के ऑफिस से कॉल वसूल हुई, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। गुड इवनिंग जी, कहें आज मुझे कैसे याद किया? फ़ोन रिसीव करते ही वो नहायत मुअद्दब लहजे में गोया हुई। मैम, वो सर अपॉइंटमेंट मीटिंग में हैं। इन्हें अर्जेंट एक फ़ाइल चाहिए जो उन्होंने आपकी कार में रखी थी। वो लड़की एक ही सांस में बोलती इसे हैरान और परेशान कर गई। मेरी कार? आर यू श्योर? इनकी अपनी कार है, मेरी कार में क्यों रखेंगे? सिग्नल की ग्रीन लाइट होते ही वो अपनी कार आगे बढ़ा गई। इसे अजीब सा लग रहा था। इसका शोहर तो कभी इसकी कार लेकर ही नहीं गया, फिर फ़ाइल कैसे रह गई? आई डोंट नो मैम, आप सीट कवर में चेक करें, सर ने वही का बताया था। अपनी सोचों में उलझी वो कोई पार्किंग एरिया देखकर कार रोकने का सोच रही थी कि दूसरी तरफ की बात सुनकर गहरा सांस लेकर रह गई।
ویٹ اے منٹ، ایک شاپ کے باہر اسے خالی جگہ ملی جہاں آس پاس کافی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے کار ریورس کر کے وہیں کھڑی کی اور خود فون وہیں فرنٹ سیٹ پر رکھ کر کار سے باہر نکل کر پچھلی سیٹ کورز دیکھنے پیچھے والی سائڈ آ گئی۔ پچھلی سیٹ کور میں اندر ہی ایک فائل رکھی تھی جسے دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور فائل لے کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ ساتھ سیٹ پر پڑا فون کان سے لگایا۔ ہاں ہے اوکے، میں خود لے آتی ہوں۔ ویسے میٹنگ کب تک ختم ہوگی؟ فائل رکھ کے اس نے فوراً کار اسٹارٹ کی۔ میم جلد ہی، تقریباً 10 منٹ میں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اوریجنل ہے، اس کی کاپی ہمارے پاس ہے۔ وہ میٹنگ کے لیے نہیں ہے، بس کلائنٹس کو دینی ہے۔ اوکے، وہ ابھی بھی حیرت کا شکار تھی۔ فون کاٹ کر وہ آفس کی طرف چل دی۔ یہ لیں فائل۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ آفس پہنچی اور آتے ہی سامنے بیٹھی ریسیپشنسٹ کو فائل پکڑا دی۔ تھینک یو میم، مسکراتے ہوئے اس لڑکی نے فائل تھامی۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ اسے شوہر کا خیال آیا، کیوں نہ وہ اس سے مل کر جائے۔ دل کے شور پر وہ خود حیران تھی۔ ویسے سر کہاں ہیں؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی وہ شوہر ہے، آخر ملنے میں جھجک کیسی؟ میم وہ اپنے کیبن میں ہیں۔ لڑکی نے رائٹ سائڈ پر اشارہ کیا۔ کوئی ہے تو نہیں اندر؟ اس نے جانا مناسب سمجھا۔ میم علیزے۔ ایک قدم کیبن کی طرف بڑھایا تاکہ یہ نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ کون ہے؟ آج سے پہلے تو نہیں تھی۔ وہ خود نہیں جانتی لہجے میں غصے کی رمق کیسے آئی۔ سر کی وہ وائف؟ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے بمشکل بول پائی، ساتھ ایک قدم پیچھے ہوئی کہ کہیں سامنے رکھا کرسٹل ہی سر پہ نہ دے مارے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ چلا اٹھی۔ سوری، ہونے والی نیکسٹ ویک ان کی شادی ہے۔ ایک ہی سانس میں بولتے وہ تھوڑا اور پیچھے کھسکی۔ کس نے کہا؟ پاگل ہو تم؟ دانت پیستے وہ گویا ہوئی۔ میم آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، صبح سر نے اناؤنس کیا تھا۔ وہ لڑکی کہتے ہی فائل اٹھا کے دوڑی، جبکہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی اپنے شوہر کے کیبن کی طرف بڑھی۔ سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر وہ دونوں کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ماؤس ذہن کے ساتھ ایک ایک قدم پیچھے بڑھا رہی تھی۔ سامنے نظر آتا منظر پل پل دھندلا رہا تھا، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور دل غم کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ صرف منہ مارتا ہوں نا، ایسا نہ ہو تمہارا یہ بے اتنائی دیکھ کر کسی دن دوسری شادی کر لوں۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کے کانوں میں بار بار یہی جملہ دوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور اس آواز سے دور جانا چاہتی تھی، اس دوگلے انسان سے دور۔ وہ یکدم بھاگتی ہوئی گلاس وال دھکیل کر باہر آ گئی۔ آنسو بے دردی سے رگڑتے اس نے کار سٹارٹ کی۔ کبھی پاس بیٹھ کر محسوس کرنا، شراب کی بو آئے گی نہ نشے میں دھت ملے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس خوب سیرت نہیں۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے نفرت نہ کرو۔ تم نیک لوگوں میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو کے درمیان تمہیں حق نہیں۔ تم میرے اور اللہ کے درمیان آؤ، تمہیں حق نہیں۔ دماغ پر مسلسل ہتھوڑے برس رہے تھے۔ یہ آوازیں اسے جینے نہیں دے رہی تھیں۔ اگر یہ بند نہ ہوئی تو یقیناً وہ پاگل ہو جائے گی۔ آج وہ کسی ننھے بچے کی طرح سسک کے رو رہی تھی۔ شام کے اس ٹائم جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم تھا، وہ بلا خوف فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائے جا رہی تھی۔ وہ کہیں دور جانا چاہتی تھی جہاں یہ آوازیں نہ ہوں، کوئی نہ ہو، بس وہ اکیلی تنہا کسی ویرانے میں جہاں اسے اپنی آواز تک نہ سنائی دے، بس خاموشی ہو، صرف خاموشی۔ فل سپیڈ سے کار آگے بڑھاتے اس نے یو ٹرن لیا، ہاتھ کے پشت سے آنکھ کو رگڑا تو سامنے کا منظر کچھ واضح ہوا۔ سگنل کے ریڈ لائٹ دیکھ کر بھی وہ نہ رکی۔ اسے بس ان آوازوں سے دور جانا تھا۔ ابھی وہ اگلا سگنل توڑتی کہ اس سے پہلے اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے بنا دیکھے کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ یہ آواز سن کر وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ بابا سب ختم ہو گیا، سب دھوکے باز ہیں، یہاں ہر کسی کو میں مجرم لگتی ہوں، عائشہ بھی مجھے غلط کہتی ہے، اور اس دھوکے باز نے بابا دوسری شادی کر لی، مجھے برباد کر کے وہ سکون میں ہے۔ اسے نہ کل میری پرواہ تھی نہ آج ہے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب آپ نے بھی میرے ساتھ غلط کیا، کاش مجھ سے ایسی زندگی کی التجا کرنے سے پہلے مار دیتے۔ اب دیکھیں یہ آوازیں، یہ مجھے مار دیں گی، بابا مجھے مار۔ ٹائرز کے چرچراتی آواز فون کی دوسری سائڈ سنتے شخص کا دل دہلا گئی۔ حجاب وہ چیخے، ٹوں ٹوں ٹوں۔ دوسری طرف فون بند ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔